آدمی نے خواب میں دیکھا کہ سب کے پورے جتالی کے بکرے جنت میں گھوم رہے ہیں اور میرا بکرا کونے میں بیٹھا ہے جنت کے. بھائی کوئی جتالی والا ہوگا, اس نے خواب میں دیکھا سب کے بکرے جنت میں گھوم رہے ہیں, عبداللہ بھائی کا, عبد الرحمان بھائی کا, ایوب بھائی کا, قادر بھائی کا, سب کے بکرے جنت میں گھوم رہے ہیں اور میرا بکرا کیوں کونے میں بیٹھا. اس نے اللہ کو پوچھا, اللہ سب کے بکرے جنت میں گھوم رہے اور میرا بکرا کیوں اٹھتا نہیں, وہ جنت میں کیوں نہیں گھومتا. اللہ نے کہا وہ پائے تیرے فریج میں پڑے ہوئے ہیں. میرے پیارو, قربانی کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ نہیں بولو نا, جنت ایسے نہ ملے, جنت جیسے نہ ملے. میں نے سورہ رحمان پڑھ کے سنایا نا, اس میں اللہ نے قربانی مانگی ہے کہ قربانی دے دے جنت دے دوں گا. کون کون قربانی دینے کو تیار ہے بھائی؟ کون سی قربانی مانگنے آ رہا ہوں ابھی؟ وہ حضرت ابراہیم نے جو قربانی دی نا, وہ تو اپن نہیں دے سکتے, میں تو نہیں دے سکتا, تم دے سکتے ہو. یعنی حضرت ابراہیم والی قربانی دے سکتے ہو. کون دے گا؟ میری بھی اولاد ہے, آج آپ کے بھی بچے ہیں. وہ تو حضرت ابراہیم نے کلیجے پہ پتھر رکھا ہوگا. ارے صبح صبح میں اپنے 7 سال کے بچے کو اٹھانا. کتنے سال کے بچے کو؟ 7 سال کا. اور وہ 7 سال کے بچے نے کون سا گناہ کیا تھا؟ ارے حضرت ابراہیم کے بیٹے کون؟ حضرت اسماعیل. عمر کتنی؟ کیا گناہ کیا تھا اسماعیل نے؟ کون سی غلطی کی تھی؟ ہاں, ہمارے بچوں کی طرح موبائل پہ کھیلتے تھے وہ, ہمارے بچوں کی طرح گالی بولتے تھے وہ. کیا قصور کیا تھا؟ بلکہ وہ بیٹا, آج بڑا بیٹا جو باپ سے محبت نہیں کرتا, قسم اللہ کی اسماعیل اپنے ابا سے اتنی محبت کرتے تھے. آج ہم گھر میں جاتے, ہمارا بڑا بیٹا ہم کو سلام بھی نہیں کرتا. ہمارا بڑا بیٹا ہماری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا کہ باپ آیا نہیں آیا, سویا مرا جیا. سچ بولو, ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور حضرت اسماعیل کے بارے میں تفسیر میں لکھا, رات تک پانی نہیں پیتے تھے جب تک ابا آ کے پانی نہیں پلاتے تھے. حضرت ابراہیم آتے تھے, بیٹا پانی. ابا تم نے پانی نہیں پیا تو میں کیسے پیوں گا؟ ابا ابراہیم اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو پانی پلاتے تھے, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے, اپنے ہاتھوں سے کپڑا پہناتے تھے. اور وہ صبح میں حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کھانا کھلایا, پھر اپنے بیٹے کو پانی پلایا, پھر نہلایا دھلایا, اچھے کپڑے پہنائے. اور بیٹے نے پوچھا ابا کہاں جا رہے؟ تو ابا نے کہا گھومنے جا رہے. اور گئے مینا کے میدان میں گئے, وہاں جا کر راز کھولا, بیٹا سو جا, تیرے گلے پہ چھری چلاتا ہے. میرے دوستوں, آج بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل اٹھ کے بھاگ گئے تھے. 7 سال کے تھے نا, اٹھ کے. حضرت ابراہیم کی عمر تو بہت زیادہ ہو گئی تھی, حضرت اسماعیل تو 7 سال کے تھے, یوں پھڑک کے اٹھے اور بھاگے. ابا نے کہا بیٹا بیٹا بیٹا, کہا نا. حضرت اسماعیل دور سے کہتے, کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے, کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا. حضرت ابراہیم نے کہا تھا بیٹا آجا, میں تجھے سمجھاؤں تو صحیح, آ تو صحیح. جب بیٹے آئے تو حضرت ابراہیم نے گلے لگایا, کہا صحیح ہے, اگر ابراہیم جیسا باپ ہو اور بیٹا اسماعیل جیسا ہو, کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتا. لیکن بیٹا کروں تو کیا کروں؟ 3 رات سے اللہ میرے کو حکم دے رہا ہے. میرے دوستوں, کوئی اور بیٹا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا. حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ اللہ نے آپ کو حکم دیا. کہا ہاں. لیٹ گئے اور کہا ابا اب آپ کا ہاتھ کاپنا نہیں چاہیے, اب آپ کے ہاتھ میں کپ کپی نہیں آنا چاہیے, اب چھری چلاؤ. آپ چھری چلاتے جاؤ گے, آپ کے بیٹے کا نام بھی صبر کرنے والوں میں لکھا جائے گا. میرے دوستوں, قربانی کرنا بہت آسان ہے. کاش کہ کوئی حضرت ابراہیم کے بارے میں سوچا ہوتا. حضرت ابراہیم نے کیسے لٹایا ہوگا اپنے بیٹے کو. میری بھی اولاد ہے نا, آپ کی تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ میرا بیٹا یا بیٹی کو میں لٹاؤں, چھری ہاتھ میں لوں. ارے بیٹے کو بخار آتا ہے, ارے رات کو 2 بجے خبر آتی ہے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, خبر آتی ہے کہ میری بیٹی سسرال میں بہت مار کھاتی ہے. ارے پوری رات باپ سوتا نہیں ہے, پوری رات ماں سوتی نہیں ہے. یہاں حضرت ابراہیم نے یوں بیٹے کو لٹایا. جب بیٹے کو لٹایا تو آپ کو معلوم ہے کیا کیے؟ یوں چھری رکھا, یوں بولو یوں چھری. حضرت ابراہیم نے چھری رکھی, بیٹا کھڑا ہو گیا. کہا ابا ذبح کرو گے؟ میں تو مر جاؤں گا. کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ میرے کو لپیٹو گے کس میں؟ تو حضرت ابراہیم روئے. کوئی باپ کفن کا کپڑا لاتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے اپنی اوپر والی جو چادر تھی نا وہ نکالی اور کہا لو ابا اب چھری چلاؤ, تاکہ میرے مرنے کے بعد آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے, اسی کپڑے میں مجھے لپیٹ دینا.
اور ایک جملہ کہا، وہ جملہ کبھی کبھی بہت کھٹکتا ہے. کیا کھٹکتا ہے؟ ابا پہلے بولے ہوتے نا، جب گھر سے چلے تب بولے ہوتے نا کہ میں گلے پہ چھری چلانے والا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا ہمت نہیں ہوئی وہاں بولنے کی. کہاں وہاں بولے ہوتے نا، کم از کم میری ماں کو تو آخری مرتبہ دیکھ لیتا، میری ماں ہاجرہ کو تو میں دیکھ لیتا، میری ماں کے گلے لگ جاتا، میری ماں کو اپنے سینے سے لگا لیتا. پھر بھلے آپ چھری چلاتے تو کوئی، لیکن میری ماں تو انتظار کرتی ہوگی نا. یہ بول کر حضرت اسماعیل پھر لیٹ گئے. بولو حضرت اسماعیل. یوں یوں دیکھو، یوں چھری، یوں چھری، یہ چھری یوں چلی، یوں چھری جیسے رکھی نا، حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا ابا آپ کا ہاتھ بہت کانپ رہا ہے، آپ کا ہاتھ یوں یوں کانپ رہا ہے. آپ جب چھری چلاؤ گے نا خون نکلے گا، آپ کو برداشت نہیں ہوگا. آپ مجھے الٹا لٹاؤ، گردن پہ سے چھری چلاؤ، تاکہ جب چھری چلاؤ آپ کے سامنے بیٹے کا چہرہ نہیں ہوگا، آپ کے سامنے اللہ کا حکم ہوگا. میرے دوستوں ہمارے بھی بچے ہیں، صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچتے جاؤ، ہمارے بھی بچے ہیں. حضرت ابراہیم نے یوں الٹا لٹایا، کن کو؟ اور یوں چھری یوں رکھی. کہاں پہ رکھی؟ لیکن باپ تو باپ ہے، ساتھ میں بولو باپ تو باپ ہے. یوں گردن پہ چھری رکھی، مگر ہاتھ یوں کانپتا تھا. تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ او کپڑا ہے نا آپ کے پاس، کپڑا دیا تھا نا، کہا باندھو، پٹی باندھو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، پھر چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور یوں چھری، بسم اللہ بولو بسم اللہ. اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا میرا ابراہیم اسماعیل پہ چھری چلا رہا ہے. اللہ نے کہا میرا ابراہیم اسماعیل پہ چھری چلا رہا. اگر ابراہیم اسماعیل سے محبت کرتا تو میں تو اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا. اللہ نے جنت کا جانور بھیج دیا، حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا اور حضرت ابراہیم نے چھری چلائی. بسم اللہ، اللہ اکبر. وہ چھری چلائی، آنکھوں پہ پٹی تھی. وہ باپ کیسے تڑپ تڑپ کے روئے ہوں گے، میرا بیٹا گیا، میرا بیٹا. ایسے ہی بیٹھے تھے حضرت ابراہیم، چھری چلا کے بیٹھے تھے. وہ تو اللہ کی آواز آئی، پٹی تو ہٹاؤ، ارے آنکھوں سے پٹی تو کھولو. حضرت ابراہیم نے پٹی کھولی تو سامنے جانور مرا ہے. ارے بولو جنت کا جانور. تو فوراً کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اے نہیں ابن اسماعیل، میرا بیٹا اسماعیل کہاں؟ تو حضرت اسماعیل وہاں کھڑے مسکرا رہے. کہا اللہ میں تو یہاں ہوں، اللہ نے میرے کو ہٹا دیا، وہ جنت کا جانور بھیج دیا. ارے کوئی اور باپ ہوتا نا چھلانگ لگاتا، بیٹے کو گلے لگا لیتا. لیکن حضرت ابراہیم سجدے میں گئے. کہا اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی، اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی. میں نے تو اللہ سب کچھ کر دیا، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھا، بچے کو کھلا بھی دیا، پلا بھی دیا، نہلا بھی دیا، سلا بھی دیا، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھا، چھری بھی چلایا. اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی. اللہ کی طرف سے آواز آئی ابراہیم تو باپ ہو کر اگر بیٹے سے محبت کرتا ہے 99 درجے زیادہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. تو چھری نہیں چلا سکتا، میں بھی چھری نہیں چلا سکتا. اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ وہ تو امتحان تھا، جا تو کامیاب ہو گیا. بولو امتحان تھا، جا تو کامیاب ہو گیا. اور اللہ نے کیا کہا؟ انعام کیا ملے گا ابراہیم؟ بہت بڑا انعام ملے گا. آج تک تو راستے میں نکلتا تھا، لوگ تجھے سلام 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 کرتے تھے. ابراہیم اب تو راستے پر چلے گا، پیدا کرنے والا اللہ خود تجھے سلام کرے گا. یہ پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہے، پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو نا کون سا پارا؟ 23واں پارا. بولو کون سا پارا؟ میں صرف چھوٹی سی چند آیتیں پڑھوں گا. اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. اللہ نے فرمایا بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے تو جنت کا جانور بھیج دیا، ورنہ تم نے تو اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا. اللہ نے کہا میرا ابراہیم تم چلتے رہو گے، اللہ تمہیں سلام سلام کرتا رہے گا. جنت میں جانا ہے، یہ قربانی تو نہیں دے سکتے بھائی. وہ بکرے والی بات چھوڑو، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا حکم ہوتا تو چلاتے؟ میں بھی نہیں چلاتا. آپ چلاتے؟ کتنے لوگ ہوشیاری مارتے ہیں، عید کی نماز ادھر ختم، پہلا جانور جتالی میں میرا،
پہلا جانور زمین پہ گرا وہ میرا گرا. میں کہتا شکر مان کے جانور کا حکم آیا, بیٹے کا حکم آتا تو پہلا بیٹا تیرا گرتا. میرے پیارو, یہ قربانی دے سکتے ہم لوگ؟ نہیں فٹافٹ بولو, دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ حضرت ابراہیم والی نہیں دے سکتے. ساتھ میں بولو یہ قربانی ہم لوگ. چلو ایک دوسری قربانی پہ آ جاؤ. ابھی آ رہا ہے محرم کا مہینہ, محرم کا مہینہ آ رہا ہے, 10ویں محرم, عاشورے کا دن, میدان کربلا میں ہے. ہمارے نبی کے نواسے, بولو کون؟ حضرت حسین شہید ہوئے. بولو ہاں بولو, ہوئے شہید ہوئے. ہمارے نبی کے نواسے شہید ہوئے نا. کیسے شہید ہوئے میرے پیارو, کیسے سب سے پہلے تو ایک سوال میں آپ سے پوچھوں, حضرت حسین کون تھے؟ صحیح میں صحیح کہتا ہوں سعید بھائی, اتنا بڑا مجمع ہے, پوچھو ان کو حضرت حسین کون تھے. ہمارے پاس جواب نہیں میرے دوستو. اللہ کی قسم میرے دوستو, اگر ہم حضرت حسین سے محبت کرتے نا, کوئی ہم کو پوچھتا کہ حضرت حسین کون ہے, ان کا انٹروڈکشن کیا ہے, ہم کہتے ہیں جن کے بدن میں لہو دوڑتا ہے, جن کے بدن میں لہو دوڑتا ہے وہ شیر خدا حضرت علی کا دوڑتا ہے. حسین وہ ہے جن کے بدن میں لہو دوڑتا ہے تو شیر خدا حضرت علی کا دوڑتا ہے. حسین وہ ہے جن کے بدن میں غذا دوڑتی ہے تو خاتون جنت حضرت فاطمہ کی دوڑتی ہے. ارے حسین وہ ہے جو جنت کے پھول ہے. حسین وہ ہے جن کو پیاس لگی تو ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک ان کے منہ میں رکھا ہے. حضرت حسین وہ ہے کہ جب بخار آیا اللہ نے جبرائیل کو دعا دی, جبرائیل نے نبی کو دعا دی, نبی نے فاطمہ کو دعا دی, فاطمہ نے حسین کو دعا دی. ارے حسین وہ ہے جن کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. اتنے بڑے حضرت حسین میدان کربلا میں. آ رہی نا محرم, آ رہی نا؟ ارے ہاں بولو نا, آ رہی نا انشاءاللہ. کون سی محرم, کون سا دن؟ عاشورے کا دن. اور وہ حضرت حسین کے زمانے میں جو محرم آئی نا, 10ویں محرم عاشورہ, وہ جمعہ کا دن تھا. ارے بولو وہ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا. اب آپ کو تعجب کی بات بتاؤں میرے پیاروں, حضرت حسین کی ٹیم میں, حضرت حسین کی جماعت میں کتنے لوگ تھے؟ کوئی 70, کوئی 80, کوئی 90, کوئی 100, زیادہ سے زیادہ 120. 120 کے اوپر کوئی مورخ نہیں لکھتا. زیادہ سے زیادہ بولو 120. اور سامنے لشکر کتنا ہے؟ 1,20,000. اس لیے کہ 40,000 دائیں, 40,000 ادھر, 40,000 سامنے, 1,20,000 کا لشکر ہے. اور میرے دوستو دن کون سا ہے؟ نہیں بولو کون سا دن ہے؟ لیکن جمعہ نہیں ہونے والی. کیوں نہیں ہونے والی؟ اس لیے کہ کربلا ایک جنگل ہے, ایک وادی ہے, ایک گھاٹی ہے. کوئی ابھی شہر ہو گیا بھائی, ابھی کربلا بہت بڑا شہر ہو گیا, وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے. اس زمانے میں کربلا ایک جنگل تھا, چٹیل میدان تھا, ایک گھاٹی تھی, ایک وادی تھی. اور آپ کو معلوم ہے جمعہ وہاں ہوتا ہے جہاں شہر ہوتا ہے. گھاٹیوں میں اور وادیوں میں اور جنگلوں میں جمعہ نہیں ہوتا. تو کون سی نماز ہوگی؟ ظہر. آپ کو معلوم ہے جب ظہر کا وقت ہوا, یہ سنو ساتھ میں سنو, جب ظہر کا وقت ہوا حضرت حسین کے 2 بچے شہید ہو گئے تھے. بولو 2 بیٹے, بڑے بیٹے حضرت علی اکبر شہید ہو گئے. چھوٹے بیٹے دودھ پیتے بچے, ان کو بھی تیر سے مارا. حضرت علی اصغر, بولو وہ بھی شہید ہو گئے. سچ بتاؤ جس باپ کے 2 بچے شہید ہو جائے وہ باپ سب کو کہتا ہو چلو ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا. ارے جتنے لوگ تھے سب کھڑے ہو گئے. حضرت حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی. سچ بتاؤ کتنی رکعت پڑھائی؟ 2, کیونکہ مسافر تھے اور ظہر کا وقت تھا. کتنی رکعت پڑھائی؟ 2 رکعت پڑھانے کے بعد بہت روئے اور کیا اعلان کیا؟ اب کوئی میدان میں نہیں جائے گا, اب اکیلے حسین جانے والے ہیں. بہت روئے اور روتے روتے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ میں وہ ادا بتاؤں. آپ اپنے گھوڑے پر بیٹھے, بولو آپ اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور اشارہ کیا, وہ چادر لے کے آؤ, چادر لے کے آؤ. کون سی چادر؟ وہ کا پرانی چادر جو خیمے میں رکھی ہے وہ لے کر آؤ. خیمہ دور تھا, وہاں سے چادر لائی. حضرت حسین نے وہ چادر کو اپنے سے لپیٹ لیا اور کہا تم کو نہیں معلوم کسی زمانے میں میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا تھا. یہ چادر میری ماں کی ہے. ارے میرے پیاروں, ہر ایک کو ماں یاد آتی ہے ایسے وقت میں. حضرت حسین کو بھی ماں یاد آئی. یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. پھر کیا کہا؟ وہ خیمے میں تلوار ہے وہ لے کر آؤ. تو کسی نے کہا حضرت حسین سے
وہ تلوار ٹوٹی ہے، کہا لے کر آؤ، تلوار کو مت دیکھو، لے کر آؤ، میرے ابا شیر خدا کی تلوار ہے۔ وہ تلوار ہاتھ میں لی، کہاں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ اب اتر گئے۔ بولو اب؟ سب حیران ہو گئے، آپ اتر کیوں گئے؟ کہا وہ اندر امامہ رہ گیا، امامہ یعنی پگڑی، تو سب نے کہا آپ بیٹھو ہم لے کر آتے۔ نہیں، کوئی لے کر آئے گا تو ادب کے خلاف ہوگا، وہ میرے نانا جان کا امامہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ، ایک کالا امامہ لے کر آئے، اس کو کبھی پیشانی پہ رکھا، کبھی گھالوں پہ رکھا، اس کو چوما، اپنے سر پر رکھا، اور اس کے بعد میں جو گھوڑا لے کے چلے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں اکیلے حسین، بولو اکیلے حسین، پھر بولو اکیلے حسین، سامنے 1,20,000 یا کم زیادہ کا لشکر تھا، اکیلے حسین 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا۔ کتنے گھنٹے تک بولو؟ کوئی کہے 3.5 گھنٹے تک کیسا مقابلہ کیا ہوگا؟ ہم کہتے بہت آسان ہے، آپ اکیلے تھوڑی تھے، آپ کے پاس فاطمہ کی چادر تھی، بولو سبحان اللہ، آپ کے پاس علی کی تلوار تھی، اور آپ کے سر پر جو امامہ تھا وہ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا۔ ارے 3.5 گھنٹے تک آپ مقابلہ کرتے گئے، تیروں کی بوچھار آئی، تلواروں کی بوچھار آئی، آپ کے ہونٹ پہ برچھے مارے گئے، سب برداشت کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد تلوار زمین پہ رکھ دی، بولو تلوار زمین پہ رکھ دی، اور کیا کہا؟ رک جاؤ رک جاؤ، سب رک گئے۔ کیا ہوا؟ آپ ہار گئے؟ کہا ہارا نہیں، عصر کا وقت ہو گیا۔ بھائی ظہر پڑھائی تھی، بولو کس کا ٹائم ہو گیا؟ حضرت حسین کا جملہ تو سنو، قد حان وقت العصر، عصر کا وقت ہو گیا، فصلو، کہا تم بھی پڑھو، میں بھی پڑھوں گا، تم بھی پڑھو، ارے تم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے نا، سامنے والوں نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، ارے تم بھی عصر پڑھو، میں بھی عصر پڑھوں گا۔ تو سامنے سے آواز آئی ہم نہیں پڑھیں گے۔ کہا آپ نہیں پڑھو گے؟ آواز آئی نہیں پڑھیں گے۔ تو کہا میں تو پڑھوں گا نا، کیونکہ زندگی میں میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، میں تو پڑھوں گا نا، 55 سال کی عمر ہے، 15 سال کی عمر سے لے کر اب تک میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، میں تو پڑھوں گا نا، مجھے پانی دو نا، میں وضو کر لوں، پورا بدن میں خون بہتا ہے، مجھے پانی دے دو نا۔ آواز آئی پانی بھی نہیں ملے گا، کہا پانی دے دو نا، میں پیوں گا نہیں، آپ لوگ مجھے دیکھنا میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ کی قسم پانی پیوں گا نہیں، لیکن یہ خون بہتا ہے، کم سے کم خون تو دھو دوں گا۔ آواز آئی پانی نہیں ملے گا، تو کیا کہا؟ مسکرا کر فرمایا مت دو پانی، تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھ لوں گا۔ بھائی پانی نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لینا۔ تیمم میں 3 ہی تو کام کرنا ہے۔ تیمم میں کتنے کام کرنا؟ پہلے نیت کر لو، ہو گئی نیت، حضرت حسین نے نیت کر لی، یوں ہاتھ مارا، بولو یوں کربلا کی مٹی پہ ہاتھ مارا، وہ چہرے پر ملا، ہو گئے 2 کام ہو گئے، پھر یوں ہاتھ مارا، یوں یوں اور پھر یوں یوں، ہو گیا تیمم، کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، کیا اللہ کو پیار آیا ہوگا، خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ہونٹوں سے خون نکل رہا ہے، اور آپ نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ اللہ اکبر، لمبی رکعت، اس کے بعد اللہ اکبر، رکوع میں گئے، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ اکبر، سجدے میں گئے۔ اے میرے پیارو، عصر کی نماز پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، اور دشمن آپس میں مشورہ کرنے لگے مار ڈالو، ابھی مار ڈالو، اس لیے 3.5 گھنٹے تک اکیلے مقابلہ کرتے تھے، مار ڈالو۔ میرے پیارو یہ سجدے میں تھے، سبحان ربی الاعلی، بولو سبحان ربی الاعلی۔ ایک دشمن آیا، اللہ کی قسم میرے دوستو کتنا کمینہ ہوگا، وہ دشمن پیچھے سے آیا، پیچھے سے، آپ سجدے میں پیچھے سے آیا اور 2 تلوار لے کر آیا، اور دونوں تلوار آپ کے کندھے پر یوں زور سے مارا، آپ کے دونوں کندھے باہر آ گئے، آپ کے دونوں ہاتھ باہر، اور جو سجدے میں ہو اس کے دونوں کندھے باہر آئے تو ایسے گر جائیں گے۔ حضرت حسین ایسے گر گئے، جیسے گرے دوسرا دشمن آیا، لوہے کی سلاخ لے کر آیا، آپ کے سینے پہ مارتا گیا، مارتا گیا، مارتا گیا، اور شمر نام کا تیسرا دشمن آیا، اس نے آپ کو یوں اٹھایا، سر پہ سے امامہ ہٹایا، آپ کے گردن کے اوپر تلوار رکھی، تلوار سے گردن کو الگ کیا، اور تلوار کی نوک پر پورا حضرت حسین کا چہرہ تلوار کی نوک پہ یوں
کھڑا کر دیا اور کہا، وہ شمر نام کا دشمن کہا، ہم جیت گئے حسین ہار گئے، ہم جیت گئے حسین ہار گئے، ہم جیت گئے حسین ہار گئے۔ تو حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین زور سے آواز دیتے، شمر تو ہار گیا، میرے ابا زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر نظر آتا تھا، شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے۔ میرے دوستو ایک بات بولو، آپ برا نہ مانے، برا نہ مانے، حضرت حسین شہید ہو گئے، بولو حضرت حسین شہید ہو گئے، اور شہید زندہ ہوتا ہے، آج بھی زندہ ہے، بولو حضرت حسین آج بھی زندہ ہے، اور اگر ان کو ہماری خبر پہنچائی جاتی ہوگی تو کتنا روتے ہوں گے۔ حضرت حسین زندہ ہے نا، ہر شہید بولو زندہ ہوتا ہے، زندہ نہیں ہوتا ہے، ایسا زندہ ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، جنت کا دسترخوان اس کی قبر میں بچھایا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا چوتھے پارے میں، بولو بولو اللہ نے کہا، کون سے پارے میں؟ قرآن اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کہتا کوئی شہید اپنی قبر میں چلا گیا، وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا۔ ارے میرے دوستو دوسرے شہیدوں کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا۔ اللہ کی قسم نبی کے نواسے کی قبر مبارک میں کتنا بڑا دسترخوان۔ بولو حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے، آج بھی زندہ ہے، بولو آج بھی۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر ہم لوگ کون سی ٹیم میں ہیں، حضرت حسین کی ٹیم میں یا وہ سامنے والی ٹیم میں؟ جیتالی والے حضرت بولو نا، ساتھ میں بولو نا، ہم تو سینہ ٹھوک کر بولتے ہیں حسین کا دامن، نہیں بولو نا حسین کا دامن، ہم پھر بولو نا ہم کس میں؟ وہ 120 میں کہ 120 میں؟ 120 میں، ہاں صحیح، ارے نہیں ایمان سے بولو نا، ہم لوگ کس میں؟ حضرت، اور کہنا پڑے گا اللہ کی قسم بولو حضرت حسین کی ٹیم میں، کیونکہ خود ہمارے نبی نے جمعہ کے دن منبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا تھا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا۔